وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. ظاہر ہے نبی تو انکار نہیں کریں گے، لیکن ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر نبی انکار کر دیں قرآن کا، تو جب نبی خسارے میں جا سکتے ہیں تو تم کیسے یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پر ایمان لائے بغیر تمہاری بخشش ہو جائے گی. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. یہ بھی تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اتنی واضح باتیں سن کر ایمان لوگ کیوں نہیں لے کر آتے. تو اللہ نے بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی قسمت میں ایمان ہے ہی نہیں، ان کے بارے میں اللہ کا یہ کلمہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے. تو جن پر اللہ کا یہ کلمہ ثابت ہو چکا ہے وہ کیسے ایمان لے کر آئیں گے؟ اور ظاہر ہے یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا کلمہ ثابت ہو گیا، اس کا آگے آیات میں ذکر آ رہا ہے کہ جو کوششیں نہیں کرتے ہیں اور جو ہٹ دھرم لوگ ہیں، یجعل الرجس، اللہ یہ گندگی اور ناپاکی انہی پہ ڈال دیتا ہے، یعنی ایمان نہ لانے کی انہی کو توفیق دیتا ہے جو عقل استعمال کرتے ہی نہیں ہے. آگے یہ آ رہی ہے تفصیل اس کی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی بھی آ جائے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. یعنی ایسے ہر دھرم اور ضدی لوگ، ان کے بارے میں اللہ کا یہ کلمہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے اور انہیں جہنم کی آگ میں ہی جلنا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جتنی بھی نشانیاں دیکھ لیں صبح و شام، ہر نشانی میں غلط سلط تعویلات کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ یہ دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. اور ظاہر ہے جب دردناک عذاب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے پھر اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، کیونکہ قرآن نے یہ کہا کہ اپنی آنکھوں سے جب عذاب دیکھ لیں گے تو پھر ایمان لے کر آئیں گے. تو پہلی امتوں میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے تو ایمان لے آتے تھے. تو اللہ نے بتایا کہ ان لوگوں کا ایمان میں نے قبول نہیں کیا، ان کو تباہ و برباد کیا. ہاں قوم یونس کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے اور ایمان لے آئے تو ان کا ایمان میں نے قبول کیا. وجہ فرق کیا تھی وہ میں انشاءاللہ بھی بتاتا ہوں. فلولا كانت قرية آمنت، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی بستی ایمان لے آتی، فنفعها ایمانها، اور اس کا ایمان اس کو فائدہ پہنچا دیتا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم کے. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے ان کو اس وقت ایمان کی توفیق ملی ہے جب انہوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو وہ بستیاں بھی عقل سے کام نہیں لیتی تھیں، اس لیے اللہ نے ارادہ کر لیا کہ ان کو گمراہی پر ہی میں نے رکھنا ہے. نتیجتاً وہ جب عذاب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس وقت ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوا. اب ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ تو خود کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب دیکھا تو ایمان لے آئی. تو اللہ کہتے ہیں ہاں وہ میں مانتا ہوں کہ یونس کی قوم ایسی تھی جو عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی اور اس کا ایمان ان کو فائدہ بھی ہوا تھا. لیکن عام اصول تو یہی ہے کہ جب قوم عذاب دیکھ لیتی ہے، ایمان لاتی ہے، تو اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا. لما آمنو، لیکن قوم یونس وہ قوم تھی جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ان سے دنیا میں ذلت کا عذاب دور کر دیا، ذلت کا عذاب دور کر دیا. ومتعناہم الی حین، اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہم نے ان کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیا، جو دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، جو زندگی سے جو فائدے ملے ہوئے ہیں، یعنی وہ فائدے جو انسان کھانے پینے کی لذتیں اور جو زندگی میں جو مزے آپ کو ملتے ہیں، ایک وقت یعنی ان کی موت تک کے لیے ہم نے اس کو ڈیلے کر دیا. تو یہ یونس علیہ السلام کی قوم کیوں ایمان لائی اور وہ کیوں اللہ نے عذاب ٹال دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بستیاں پہلے ایمان لائی ہیں نا، وہ جب عذاب برسنا شروع ہوا ہے تو اس وقت ایمان لائی ہیں، تو ظاہر ہے اس وقت ایمان فائدہ نہیں پہنچاتا. جیسے آپ جب مرنے لگو اور موت کے فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں، غیب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا. فرعون جیسے بالکل غرق ہوتے ہوئے ایمان لے کر آیا، اور قوم عاد اور قوم سمود نے کیا تھا کہ جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا اس وقت بھی مذاق اڑا رہے تھے
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قرآن کہتا ہے کہ جب قوم عاد پر بادل آئے نا گہرے تو پیغمبر کہہ رہے تھے کہ یہ عذاب ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہی تھی قوم؟ یہ تو بارش ہے جو ہم پہ برسے گی. اب جب برسنا شروع ہوئی ہے تو پتھر برسنا شروع ہوئے ہیں، تو جب پتھر برستے ہوئے دیکھے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو مشاہدے کا ایمان ہے نا. جیسے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دیکھ لے گا تو وہ تو یقین کر لے گا کہ پیغمبروں نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، لیکن ایسے موقع پہ ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچاتا. لیکن قوم یونس کے ساتھ ایسا ہوا کہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام قوم کو تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی رہے، لیکن قوم ایمان نہیں لے کر آئی. تو یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا ان کے اوپر. تو حالانکہ اللہ نے نہیں کہا یونس علیہ السلام کو کہ اب میں آپ عذاب بھیج رہا ہوں لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں، تو لیکن یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھئی اللہ نے کہا تھا کہ عذاب آئے گا، تو ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. خشیت کی وجہ سے وہ پہلے ہی نکل گئے اللہ سے براہ راست صراحتاً اجازت لیے بغیر. اللہ کے علم میں یہ بات تھی پہلے سے کہ اس قوم پہ جب عذاب آئے گا تو مکمل عذاب نہیں، عذاب کے آثار دیکھ کر یہ ڈر جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے. تو جب بادل آئے ہیں اور عذاب کے اثرات آئے ہیں تو قوم عاد نے کیا کیا تھا؟ بادلوں کو دیکھ کے کہا کہ بارش برسے گی، یہ تو نیچرل ہے. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم ڈر گئی کہ کہیں یہ وہی عذاب نہ ہو جس کا یونس علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا، اور وہ یونس علیہ السلام بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو کہیں کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ. تو ابھی عذاب برسنا شروع نہیں ہوا تھا تو فوراً وہ لوگ ایمان لے آئے، تو اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کنڈیشن میں ایمان قبول ہوتا ہے کہ عذاب ابھی برسنا شروع نہیں ہوا، عذاب کے آثار نظر آ جائیں. اس لیے کہ یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہے. یونس علیہ السلام کی قوم اگر بہت زیادہ ضدی اور ہٹ دھرم ہوتی تو وہ بھی یہی تعویل کر لیتی، بھائی گہرے بادل تو نیچرل ہیں، وہ تو آتے ہیں، ہاں یہ موسم بادلوں کا نہیں ہے لیکن کبھی بے موسم میں بھی بادل آ جاتے ہیں. تو وہ بھی اس طرح کی فضول تعویلات کر لیتی جیسے کہ قوم عاد نے کی تھی، لیکن انہوں نے ایسی تعویلات نہیں کی. وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ وہی بات ہے، یہ وہی ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام کا بستی سے چلے جانے سے بھی وہ ڈر گئے تھے کہ یہ واقعی یونس علیہ السلام تو جو بات کہتے تھے سچ نکلتی تھی. تو یہ واقعی وہی عذاب لگتا ہے جو جس کا یونس علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا. بڑے گہرے بادل تھے تو وہ ڈر گئے. تو اللہ کہتے ہیں کہ صرف ایک یونس کی بستی ایسی تھی جو عذاب کے آثار دیکھ کر ایمان لے آئی. یونس علیہ السلام کے علاوہ جو پچھلی بستیاں تھیں عذاب دیکھ کر وہ ایمان نہیں لے کر آئیں جب تک کہ عذاب کا کوڑا برسنا نہیں شروع ہو گیا. پھر ان کو یقین آیا، لیکن ایسی صورت میں ایمان فائدہ نہیں پہنچاتا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ان کے ایمان کے در پہ ہو رہے ہیں کسی طرح یہ ایمان لے آئیں، اور جب نہیں لاتے تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے، تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ کہ سب جو مخلوق بھی زمین میں رہتی ہے، کلہم سارے کے سارے انسان، جمیعہ تمام کے تمام سارے مسلمان ہو جائیں، سارے ایمان لے آئیں. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ظاہر ہے اللہ اگر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب کوئی وجہ ہے، کوئی حکمت ہے. وہ حکمت کیا ہے؟ آزمائش ہے. جس کا دل چاہے گا ایمان لائے گا، جس کا دل چاہے گا نہیں لائے گا. تو افانت تکرہ الناس، تو کیا ہے محمد، تو کیا آپ تکرہ الناس لوگوں کو مجبور کریں گے کیا؟ حتیٰ یکونوا مؤمنین کہ وہ سارے مومن ہو جائیں. یعنی اس وقت تک آپ ان پہ جبر کرتے رہیں گے کہ یہ مومن، جب تک کہ یہ سارے مومن نہ ہو جاتے. ظاہر ہے یہ جبر آپ کر نہیں سکتے. کیا مطلب؟ یہ ایسے ہے جیسے آپ کا کوئی ریلیٹو ہو، کسی کو تبلیغ کر رہا ہو اور وہ مان نہ رہا ہو، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا بھائی تو اس پر اتنی زبردستی کر سکتا ہے کہ یہ جب تک یہ مومن نہیں ہوتا تو اس کو مجبوری کرتا رہے؟ ظاہر نہیں ہو سکتا نا ایسے. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں بھائی پھر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لوگوں کے ایمان لانے کی حرص اتنی زیادہ تھی اور آپ کو اتنی فکر تھی. دو وجہ سے فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک تو اس لیے بھی کہ انسانیت پہ رحم کا جذبہ کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. دوسرا اس لیے بھی کہ اگر یہ ایمان نہ لے کر آئے تو ایسا نہ ہو کہ میری تبلیغ میں کوئی کمزوری ہو، پھر قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ آپ اپنے مشن کی تکمیل نہیں کر کے آئے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ آپ جو ان کے در پہ ہو گئے ہیں تو اللہ چاہے تو سب کے دلوں کو پھیر دے. جب اللہ نہیں پھیر رہا، اللہ تو جبر کر سکتا ہے، زبردستی دلوں کو جو ہے نا گھما دے ایک طرف.
تو افا انت تکریہ الناس، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ لوگ سارے مسلمان ہو جائیں؟ ظاہر ہے آپ مجبور نہیں کر سکتے، آپ میں یہ جبر کی طاقت نہیں ہے، آپ میں قوت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا لوگوں کے دلوں پہ زور نہیں چل سکتا، یہ زور اللہ کا چلتا ہے۔ تو میں مجبور کر کے بھی مسلمان کر سکتا ہوں، کوئی نہیں بھی چاہ رہا ہو پھر بھی اس کو کلمہ پڑھوا دوں، میں ایمان لے آئے وہ۔ تو اس لیے یہ جبر میرا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت، جو آپ کو جو میں نے کام ذمے میں لگایا ہے تبلیغ کرنا، آپ اس کام کو فوکس کریں، آپ اس کام پہ توجہ دیں، اور یہ ٹینشن نہ لیں بہت زیادہ، جو بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ٹینشن لیا کرتے تھے۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ تو جب اللہ چاہے گا ایمان لے آئے گا، نہیں چاہے گا تو آپ کے چاہنے سے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سب تسلی کے جملے ہیں۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ یہ گندگی انہی لوگوں پہ ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کیا مطلب؟ کفر کی گندگی اور ایمان کی توفیق نہ ملنے کی گندگی، شرک کی گندگی، یہ ساری جو باطل عقائد کی گندگی ہے یہ انہی لوگوں پہ اللہ ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے کہ اللہ تو جو ہے نا گویا زبردستی تو نے معاذ اللہ لوگوں کو کافر بنایا ہوا ہے، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہ ہم نے بھی فرق کیا ہوا ہے کہ جو عقل سے کام لے گا اس کو ہدایت ملے گی، جو نہیں لے گا تو اس کے بارے میں اللہ کی چاہت پھر یہی ہوتی ہے کہ اس کو ہدایت نہ ملے۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، اللہ کہتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پہ اللہ باطل عقیدے کی گندگی ڈالتا ہے، جو عقل سے کام لیتے ہیں تو ان کو اللہ خطاب کرتا ہے کہ دیکھو اس کائنات میں غور و فکر کرو، عقل سے کام لو تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، انظروا ماذا فی السماوات والارض، یعنی اے نبی آپ تبلیغ کا فریضہ ادا کیجئے، اور یہ جو ہم نے کہا کہ جو عقل سے کام نہیں لیں گے ان کو ہدایت نہیں ملے گی، جو عقل سے کام لیں گے ان کو ہدایت ملے گی، تو آپ ان کو عقل سے کام لینے کا حکم دیں۔ اور کیسے کام؟ کہ ان کو بتائیں کہ دیکھو آسمانوں اور زمینوں کے جو نشانیاں ہیں ان میں غور کرو، تو ان نشانیوں میں جب یہ غور کریں گے تو خدا کے وجود اور اس کی توحید پر ان کو ایمان لانا پڑے گا۔ تو آپ اس کام کو فوکس کریں کہ ان کو عقل استعمال کرنے کا حکم دیتے رہیں اور کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیتے رہیں۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، انظروا ماذا فی السماوات والارض، دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ان چیزوں میں غور کرو، انظروا ان چیزوں کو دیکھو۔ وما تغنی الآیات والنذر، لیکن پھر اے نبی ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ اب یہ سارے اس کائنات میں غور کریں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے، نہ پھر بھی یہ توقع نہ رکھیں۔ وہ کیا ہوگا؟ وما تغنی الآیات والنذر، جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں کائنات کی، اور نذیر کی جمع نذر، اور جتنے ڈرانے والے ہیں جیسے پیغمبر، علماء اور جو بھی مبلغین ہیں سب ڈرانے والے ہوتے ہیں، تو یہ ڈرانے والے اور جتنی بھی ہماری نشانیاں ہیں یہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہی نہیں ہے، لا یؤمنون، جو ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہے۔ تو آپ ان کو غور و فکر کا حکم دے دیں، جو چاہتے ہیں ہدایت کا راستہ ان کو توفیق مل جائے گی، جو نہیں چاہتے ان کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو تم کائنات میں بھی غور کر کے دیکھ لیا تم نے، پھر بھی توفیق نہیں مل رہی تمہیں، یا کائنات میں غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تو کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ الا مثل ایام الذین خلوا من قبلہم، انتظار نہیں کر رہے مگر صرف انہی جیسے ایام کا جو ان سے پہلے جن قوموں کے ایام گزر چکے ہیں، انہی جیسے ایام کا۔ پچھلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں تو کیا یہ لوگ بھی ہلاکت کا انتظار کر رہے ہیں؟ بھئی یہ نشانی ہے، ان کو دیکھ کے ایمان لے آؤ، نہیں لاتے تو تم بھی کیا وہی انتظار کر رہے ہو جو قوم عاد، قوم سمود جیسے عذابوں کا۔ قل فانتظروا، اگر واقعی انتظار کر رہے ہیں تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی انجام کا انتظار کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، دیکھتے ہیں انجام کس کے حق میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غلبہ عطا کیا، اور جو آپ کے مخالفین تھے اللہ نے ان کو رسوا اور ذلیل کر دیا۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ قل فانتظروا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ننجی رسولنا، ہم اپنے پیغمبروں کو نجات دیتے ہیں، اور جو ایمان لائے ان کو بھی اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ حقا علینا، ہمارے اوپر لازم ہے، ننجی المؤمنین، کہ ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔
تو اس میں نبی کو تسلی ہے کہ مومنین کو نجات ملے گی اور جو اسلام مخالف لوگ ہیں وہ ہلاک ہوں گے۔ تو یہ تو ہماری تفسیر الحمدللہ ختم ہوئی۔ اب ہم اس کے جو علمی نکات ہیں میں مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے غرق کرنے کے بعد بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور پاکیزہ چیزیں ان کو کھانے کے لیے دی۔ وہ اچھا ٹھکانہ کیا تھا؟ مصر ان کے ہاتھ میں آیا، ارض شام ان کے ہاتھ میں آئی۔ تو اس میں یہ ایک اشارہ ملتا ہے ہمیں کہ انسان کو بھی اچھی جگہوں پہ ہی رہنا چاہیے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ صحراؤں میں، ریگستانوں میں جا کے رہنا اس سے بہتر ہے کہ ایسے جگہوں پہ جا کے رہے جو برکت والی جگہیں ہیں، جیسے ارض شام ایک برکت والی جگہ ہے۔ تو ترجیح ہمیشہ ایسی ہی جگہوں کو دینی چاہیے جہاں آپ کو پاکیزہ چیزیں کھانے کو ملیں، جہاں کے پھل اچھے ہوں صحت کے لیے۔ جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ زیتون، انجیر یہ شام میں بہت پیدا ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کی ہم نے صحتیں بھی دیکھی ہیں، اور یعنی کیونکہ اتنی پاکیزہ اور اتنی اچھی غذائیں کھاتے ہیں تو اس کا اثر انسان کی صحت پہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایسا اس نعمت سے ہمیں لطف اندوز ہونا چاہیے۔ دوسری بات، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ علم آنے کے بعد بنی اسرائیل نے اختلاف کیا ہے۔ تو آج بھی جتنے گمراہ فرقے ہیں، علم ہوتا ہے اس کے باوجود ضد اور ہر دھرمی کی بیس پر حق کو فالو نہیں کرتے۔ یہ جتنے آپ کو فرقہ پرست لوگ نظر آئیں گے نا جو نئے نئے فرقے ایجاد کر رہے ہیں، لوگ ان کے علم سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل سے بات کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس علم ہوتا نہیں ہے، اور لوگوں کے پاس بھی علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لوگ ان کو برحق سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ مقتدیٰ اور رہبروں کے پاس جو علم اول تو ہوتا نہیں ہے، اور ہوتا بھی ہے تو وہ ناقص علم ہوتا ہے۔ تو یا تو وہ ناقص علم کی بیس پہ گمراہ ہوتے ہیں، یا جان بوجھ کر ہر دھرمی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے، میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ لوگ جو دلائل دے رہے ہوتے ہیں علماء کے خلاف، اہل سنت والجماعت کے خلاف، امت کے متفقہ عقیدوں کے خلاف، اور بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں۔ آپ ان کے دلائل کے خلاف اگر کوئی بیان ریکارڈ کرواتے ہیں تو ان کو تو چاہیے تھا اس بیان کو بہت وائرل کریں، یہ کہ بھئی دیکھو ہماری دلیل کا جواب فلاں نے دے دیا ہے، اور ہم تو دلائل کی دنیا میں جو ہے بحث کرتے ہیں، تو جو ہمارے مخالف نے دلیل دی ہے ہم اس کو بھی بہت پھیلائیں گے تاکہ لوگ دلائل کی دنیا میں دیکھ لیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ دوسرے کے جب دلائل آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا، یہ اس کو اڑاتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ بہت یعنی یہ ایک ایسی واضح چیز ہے جو آپ کو آج کل سوشل میڈیا پہ بالکل واضح نظر آئے گی۔ تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ دلیل کی ایک انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ اصل بات وہی ہے کہ ایک اختلاف کر کے امت کو توڑنا، چاہے وہ جہالت میں توڑا جائے یا وہ جان بوجھ کر دنیا کی محبت میں یا دنیا کی لالچ میں توڑا جائے، اور پھر اس توڑنے کو کہتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے فرقہ واریت پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے یہ بنی اسرائیل میں کبھی یہ وتیرہ رہا ہے، اور اس امت میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، علماء نے ایک علامت بیان کی ہے کہ جو چیز بدعت ہوتی ہے نا، جو بھی اختلاف کر کے آپ نیا فرقہ ایجاد کرتے ہیں، اس میں قرار نہیں ہوتا، یعنی وہ صدیوں سے ایک ہی ٹریک پہ چلتا ہوا نہیں آتا، اس میں ہر زمانے میں بہت زیادہ چینجنگ ہوتی رہتی ہے۔ آپ صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے عقیدوں کو دیکھ لیں، ائمہ اربعہ کے عقیدوں کو دیکھ لیں جو چاروں امام ہیں، محدثین کے عقیدوں کو اور ان کے جو اختلاف کرنے کا انداز ہے اس کو دیکھ لیں، وہ 1400 سال سے ایک ہی جیسا چلا آ رہا ہے، اور جو اختلاف ان میں 1400 سال سے تھا اسی حد تک اختلاف آج بھی ہے، اور اسی نوعیت کا ہے جس میں شدت نہیں ہے اس اختلاف میں، جیسے یہ فروعی مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جتنے فرقے ہیں، معتزلی ایک فرقہ تھا، جہمیہ ایک فرقہ تھا، خوارج نکلے، ان میں ہر دور میں آپ کو چینجنگ نظر آئے گی۔ آج ایک رائے ہے، کل دوسری رائے ہے، اگلی صدی میں وہ فرقے کی شکل اور چینج ہو گئی۔ آج کے دور کے بدعتیوں کو دیکھ لیں نا، کہ آج سے 100 سال پہلے کے آپ کو جو بدعتی ملیں گے وہ ربیع الاول کسی اور اسٹائل میں مناتے تھے، 50 سال پہلے کسی اور اسٹائل میں، آج کسی اور اسٹائل میں، اگلے سال اسٹائل اور چینج ہو جائے گا، کچھ بدعتیں نکل جائیں گی، کچھ بدعتیں آ جائیں گی، تو اس میں قرار نہیں ہوتا، بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے۔ تو جو بھی فرقہ پرست لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک جگہ ٹکے ہوئے کبھی نہیں ہوتے۔ آپ جماعت المسلمین جو ایک نیا فرقہ بنا تھا، 50 سال پہلے والی جماعت المسلمین کو دیکھ لیں اور آج کو دیکھ لیں تو بڑی چینجنگ نظر آئے گی آپ کو اس میں۔
تو خود یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے اس کی کہ یہ باطل فرقہ ہے، یہ ڈھل رہا ہے زمانے کے حساب سے نا، اور ایک جگہ ٹکا ہوا نہیں ہے، کیونکہ ان کے اصول اور ضابطے کچھ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر ایک علامت ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ دیکھنے میں ایک نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، ہر مسئلے پہ یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر آدمی ون مین شو بنا ہوتا ہے ان فرقوں میں، ون مین شو ہے کہ میں ہوں بس، باقی سارے غلط ہیں۔ تو ہر آدمی ان کا اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اور جو اہل سنت والجماعت ہیں ان میں آپ کو علماء کا احترام نظر آئے گا کہ بھئی یہ میری رائے ہے، باقی دوسرے فقہاء کرام کیا کہتے ہیں، وہ فقہاء کے حوالے بھی دے رہے ہوں گے۔ اچھا، یہ بھی لوگ ایک عیب کی بات سمجھتے ہیں کہ جب آپ دلائل سے بحث کرو تو فقہاء کے حوالے کیوں دیتے ہو؟ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح ہونے کی علامت ہے، اس لیے کہ یہ دین یتیم تھوڑی ہے۔ آج پہلی مرتبہ کوئی شخص تھوڑی پیدا ہو رہا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے اس دین کو سمجھا۔ تو اللہ نے اس امت کو بانج پیدا نہیں کیا، لاکھوں عظیم فقہا گزرے ہیں اس میں، تو تائید کے طور پر ان کے حوالے بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ بھئی فلاں کی یہ رائے ہے، فلاں کی یہ رائے ہے، فلاں جو بڑے مجتہد تھے انہوں نے یہ سمجھا۔ لیکن دنیا میں آج کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھئی فلاں کی رائے کا کیا مطلب، میں جو ہوں، میں جو بتا رہا ہوں، میں تو قرآن حدیث سے بتا رہا ہوں، اس کا مطلب جو پہلے فقہا تھے وہ تورات اور انجیل سے بتایا کرتے تھے، وہ قرآن حدیث سے گویا نہیں بتاتے تھے۔ تو جو بھی آپ کو امت پنے سے ہٹا رہا ہے، ایک نئی چیز مارکیٹ میں لا رہا ہے، تو خوب سمجھ لیں کتنا اچھا لیبل لگائے، آپ اس کے لیبل سے کبھی بھی متاثر نہ ہوں۔ اہل حق کی علامت یہ ہے کہ وہ انہی عقیدوں اور نظریات پہ ہوتا ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے چلے آ رہے ہیں، جو جمہور امت کا عقیدہ ہے، جو جمہور امت کا نظریہ ہے، وہ اسی پہ چلے گا، اور وہ امت کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا، وہ اپنی شخصیت کی طرف لوگوں کو کبھی بھی اکٹھا نہیں کرے گا۔ یہ ایک برحق ہونے کی مضبوط علامت ہے۔ یہاں اکثر لوگ ایک آیت پیش کرتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ زمین میں آپ اکثریت کی اتباع کرو گے تو وہ گمراہ کر دے گی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہور کی طرف جاؤ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثریت تو غلط ہوتی ہے، تو یہ بھی آیتوں کو خلط ملط کرنے والی بات ہے۔ ایک ہے اس دور میں انسانوں کی اکثریت، اس دور میں انسانوں کی اکثریت کافر تھی، تو صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کافروں کی اکثریت کو دیکھ کے ان کو فالو مت کرو۔ تو یہ اس دور سے متعلق ہے جب کفر دنیا میں زیادہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت تو دنیا میں اسلام زیادہ ہوگا، تو کیا اس وقت یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے کہ اکثریت کو دیکھ کے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے؟ تو اکثریت تو مسلمان ہوگی اس وقت، حضرت عیسیٰ تو آئیں گے ہی دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آتا ہے کہ اکثریت کو فالو مت کرو، یہ اس دور کی اکثریت ہے جو کافر تھی۔ اگر مسلمانوں کی اکثریت کہیں چلے گی تو مسلمانوں کی اکثریت گمراہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو مسلمان، اور ایک روایت میں آتا ہے اتبعوا السواد الاعظم، اور ایک روایت میں آتا ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے ہٹے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو جماعت سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے، ایک نیا فرقہ نہیں بنانا آپ نے، جو امت صدیوں سے متواتر چلی آ رہی ہے اسی کو فالو کرنا ہے آپ نے۔ وہ غلط نہیں ہو سکتی، غلط وہ ہوگا جو اس سے ہٹے گا، چاہے وہ کتنا اچھا لیبل لگا رہا ہو۔ تو جو بنی اسرائیل نے گڑبڑ کی تھی وہی گڑبڑیں آج اس امت میں بھی ہو رہی ہیں۔ تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ بھئی قرآن کی صداقت کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی جو مضامین ہیں اور جو واقعات ہیں قرآن بھی انہی کو بیان کرتا ہے، اور تورات اور انجیل میں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہمیں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ہمیں یہ بھی بتایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا اللہ کو چھوڑ کے تم جن کی عبادت کرتے ہو۔ چونکہ یہ سورہ یونس کا آخری رکوع ہے نا، گویا اس میں خلاصے کے طور پر ایک براءت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے میں نے تمہیں توحید کے دلائل دے دیے، میں نے آخرت کے دلائل دے دیے، یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا دیا جو بالکل ان کتابوں، آسمانی کتابوں میں بھی اسی طرح ہی ہے یہ، اور اہل کتاب سے بھی میری صداقت پوچھ سکتے ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لے کر آتے تو کسی کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید میں اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤں اور میں بھی تھوڑا تھوڑا تمہارے معبودوں کو ماننا شروع کر دوں۔ انسان کی نیچر ہے نا کہ جب آپ دلائل دیتے ہیں اور سامنے والا بالکل بھی نہیں مانتا تو
نیچر ہے انسان کی، اس میں یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید میں غلط ہوں. تو قرآن نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ تم یہ بات دماغ سے نکال دو کہ میں ان معبودوں کو پوجوں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، تو میں تمہارے اس دین سے بری ہوں. اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو کہ اسلام برحق ہے یا نہیں ہے تو یہ دماغ سے نکال دو کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا. نہ ان کے تو برحق ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں عبادت نہیں کروں گا ان معبودوں کی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم پوجتے ہو. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو اسی اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہیں موت دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں تصرفات ہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. مجھے جو آرڈر دیا ہے میں اس آرڈر کا پابند ہوں. پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایمان نہ لے کر آئے میری دعوت پر، مگر میں اپنے دین اور اپنے نظریے پر ہمیشہ قائم رہوں گا. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے یہ بھی آرڈر دیا گیا ہے اقم وجہک، اے نبی آپ اپنے چہرے کو سیدھا رکھیں، للدین، دین کے لیے، حنیفہ، باطل دینوں سے منہ موڑ کے. مجھے حکم دیا گیا ٹوٹلی اے ٹو زیڈ اسلام کو فالو کرنا ہے میں نے، تو میں ذرہ برابر بھی تمہاری طرف مائل ہونے والا نہیں ہوں. یہ گویا اعلان کیا جا رہا ہے سورت کے آخر میں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے نبی آپ نے ہرگز مشرکین میں سے نہیں ہونا. کسی صورت میں یہ اللہ کو قبول نہیں ہے کہ کمپرومائز کے لیے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے، یا ان کی طرف سے جو آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو آپ پر سیاسی دباؤ یا جسمانی دباؤ یا کوئی بھی دباؤ، مینٹلی دباؤ، کوئی بھی آپ کے اوپر دباؤ ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. لا تکونن میں نون تاکید کے لیے، ہرگز آپ کو شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے. ولا تدع من دون اللہ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ حکم کیا ہے مجھے کہ تو نے پکارنا نہیں ہے اللہ کے سوا ما لا ينفعک ولا یضرک، ان خداؤں کو جو نہ تجھے فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی یہ جو برات کا اعلان کیا جا رہا ہے یہ بھی بڑے مضبوط لہجے میں کہ میں ان لچڑ خداؤں کو، ان پتھر سے بنے ہوئے جو خود بننے میں انسانوں کے محتاج ہیں، جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، میں ان کو نہیں پکار سکتا. یعنی اس میں گویا یہ بھی اشارہ کر دیا کہ کہیں تم اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہارے معبودوں کا انکار کر رہا ہوں اور صاف اعلان کر رہا ہوں کہ کسی صورت میں نے شرک نہیں کرنا، تو تمہیں یہ خوش فہمی ہو کہ شاید تمہارے خدا میرا کچھ بگاڑ دیں گے. تو نہ میں ان خداؤں کو پکارتا ہی نہیں ہوں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ، اے پیغمبر اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی ظالمین میں سے ہو جائیں گے. یعنی یہ ساری باتیں ان کو بتا دیں تو یہ سمجھ جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے معاملے میں اللہ کا حکم کتنے مضبوط طریقے سے دیا جا رہا ہے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اپنی دعوت سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور باقی ہم پکاریں گے اللہ کو، کیوں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اس لیے کہ اللہ کی یہ طاقت ہے کہ اگر اللہ آپ کو چھوئے نقصان کے ساتھ، یعنی اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس اللہ کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو بھی کوئی لوٹانے والا نہیں ہے. تو یہ صورت کے آخر میں نبی کو اللہ پہ اعتماد اور توکل کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ ان کی مخالفتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ توحید پہ قائم رہیں. نقصان اور نفع یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ نہ مشرکین کے ہاتھ میں ہے نہ ان کے معبودوں کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ فضل پہنچا دیتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ، اور وہ گناہوں کو معاف کرنے والا. کیا مطلب؟ ہم اس اللہ کو پکاریں گے کہ اگر ہم سے اس کی کوئی نافرمانی ہو جائے تو وہ اللہ تو رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے. تو ایسے کو معبود بنانا، ایسے کو حاکم بنانا جو آپ پر رحم بھی کرنا جانتا ہو، رحم کا جذبہ بھی ہو اس میں، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ایسوں کو کہ جو نہ غفور ہو نہ رحیم ہو، نہ ان کے پاس طاقت ہو. تو یعنی اللہ کی ایک محبت بھی پیدا کی جا رہی ہے دل کے اندر کہ وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. اب اتمام حجت کے طور پر نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سورت کے آخر میں آپ یہ اعلان کر دیں کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے.
دیکھیں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں نا، اس وقت ان آیتوں کی کیا ویلیو تھی، اس وقت کی انسانیت کو اندازہ ہے، آج ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم تو باپ دادا سے قرآن سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، مسلم گھر میں ہم پیدا ہوئے، ہمارے سامنے دو نظریات اتنے واضح نہیں ہیں جتنے مشرکین مکہ کے سامنے تھے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ تمہاری باپ دادا کی رسومات، روم اور فارس والے کیا کر رہے ہیں، کلچر کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ سب چیزیں اٹھا کے ایک طرف رکھ دو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ میں کل کسی غیر مسلم کا واقعہ سن رہا تھا جس میں وہ اسلام قبول کر لیا، اس نے نو مسلم، انگریز ہے، اس نے اپنی کارگزاری میں لکھا کہ میں جب غیر مسلم تھا نا تو بھی میں مسلمانوں کے کانفیڈنس سے بہت متاثر ہوتا تھا کہ دنیا میں کسی مذہب کے فالوورز، کسی مذہب کے ماننے والوں میں اپنے مذہب کے سچا ہونے کے بارے میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا جتنا مسلمانوں میں ہے۔ یعنی اس نے کہا میرا جب بھی مسلمانوں سے واسطہ پڑا، بات چیت ہوئی، تو ان کو کانفیڈنس بہت ہوتا ہے، کہ بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں وہ کہ ہمارا مذہب بالکل درست ہے۔ تو کہہ رہے اس بات نے بھی مجھے بہت اٹریکٹ کیا کہ یار ان کے پاس کیا ایسی چیز ہے کہ یہ اپنے آپ کو 100% درست سمجھتے ہیں، یعنی اسلام کو۔ تو یہ بھی ایک بات ہے، جو آدمی حق پر ہوتا ہے نا، اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں، نیچر کو وہ راستہ اپیل کرتا ہے، تو وہ حق پرست لوگ اپنے دعوے پر مضبوط بہت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ضد ہٹ دھرمی میں غلط چیز پہ مضبوط ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس لیے اس پر مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ غلط ہوتی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ چند لوگ ایمان لے کر آئے تھے، پوری زمین، پوری دنیا ایک طرف، تین ہی مذاہب تھے، یہود، عیسائی اور مشرکین، جو بڑے مذاہب تھے دنیا میں۔ پھر مشرکین کی 20 قسمیں تھیں، یہود بھی تحریف شدہ مذہب کے قائل تھے، عیسائیت میں بھی شرک آ چکا تھا۔ تو ایسے موقع پہ کیسے زبردست طریقے سے اعلان کیا جا رہا ہے، اور یا ایھا الناس کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آپ مکہ میں ہیں لیکن آپ پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ حق تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اس وقت کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ آپ نہ لکھنا جانتے ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں، مکہ کی ایک چھوٹی سی وادی میں آپ پیدا ہوئے، تھوڑی سی آبادی ہے اس کی جو ویسے بھی پوری دنیا سے کٹی ہوئی ہے، اور آپ دعوے اتنے بڑے کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسے ماحول میں اتنا بڑا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے برحق ہونے کا 100% یقین ہو۔ تو قرآن یہ دعوے اس وقت کر رہا ہے جب پورا قرآن، کیا 1/3 قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے سورت کے آخر میں، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، میری طرف سے نہیں، اس کائنات کو بنانے والے کی طرف سے۔ فمن اہتدی، لہذا جو ہدایت حاصل کرے گا، اس سے گائیڈنس لے گا، اس کی رہنمائی میں سیدھے راستے پہ چلے گا، فإنما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے چلے گا، وہ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، مجھے نہ اس کی اجرت چاہیے، نہ اس پہ کوئی کمیشن چاہیے، یہ تمہارے اپنے فائدے کی بات میں کر رہا ہوں۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوگا، تو اگر وہ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ گمراہ ہونے سے اسلام کا نقصان ہو جائے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہو جائے گا، یا اللہ کا نقصان ہو جائے گا، تو وہ بھی پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ کیوں؟ فإنما یضل علیہا، وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہو رہا ہے، کیونکہ جب سیدھا راستہ آ جائے تو جو سیدھے ٹریک پہ چلے گا منزل تک پہنچے گا، جو نہیں چلے گا تو برباد ہو جائے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، یعنی میری ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے۔ اب اگر تم میں سے کوئی جہنم میں جائے گا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا، تو میں ذمہ دار ہوتا تو میرا نقصان ہو جاتا یقیناً، کیونکہ اللہ پھر مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے، تو میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے، میرا کام ہے پیغام پہنچا دینا، میں تمہیں صاف صاف پیغام پہنچا رہا ہوں۔ دیکھیں اس ماحول میں کتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے ہیں، تو مشرکین بھی حیران ہوتے ہوں گے، اور یہ چیز ان کو اٹریکٹ بھی کرتی ہوگی۔ اور آج اللہ نے ثابت کر دیا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو، یا ایھا الناس کو، پوری دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچا دیا۔ آج پوری دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، غیر مسلموں کو بھی ان آیات کے بارے میں علم ہے کہ کیسے قرآن نے ساری انسانیت سے خطاب کیا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اے نبی ہم آپ کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ آپ کی طرف بھی جو وحی کی جا رہی ہے آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے، کلچر کے پیچھے نہیں چلنا۔ وَاصْبِرْ، اور مخالفت کی پرواہ مت کریں بلکہ صبر کریں۔ آپ پوری دنیا ایک طرف، آپ چند لوگوں کے ساتھ ایک طرف، ظاہر ہے اس میں صبر ہی کرنا پڑے گا، تو آپ صبر کیجئے حتیٰ یحکم اللہ، یہ صبر ہمیشہ نہیں کرنا پڑے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ اپنا فیصلہ
کر دے گا. یعنی عملی فیصلہ، پریکٹیکلی فیصلہ. زبان سے تو اللہ نے فیصلہ پہلے ہی کر دیا حق کیا ہے باطل کیا ہے، عمل بھی کر کے دکھا دے گا. یعنی مکہ فتح ہو جائے گا، اسلام کو غلبہ مل جائے گا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیں گے اور اسلامی خلافتیں دنیا میں پھیل جائیں گی. تو اس وقت تک آپ صبر کیجئے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اب سوال پیدا ہوتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ عملاً کیا فیصلہ کرے گا؟ سارے اسباب تو مشرکین کے حق میں جا رہے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے فیصلوں کے آگے کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوتی. تو اللہ نے بھی ارادہ کر لیا اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کا. تو اے نبی آپ صبر کیجیے، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ جی سورہ یونس کا آخری رکوع ختم ہوا. بہت مختصر رکوع تھا اور اس میں خلاصہ ہی تھا. دو ہی باتیں ہیں اس میں کہ ایک تو نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر ایمان نہیں لاتے تو اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہاری طرف تھوڑا سا جھک جاؤں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. میں شرک کا راستہ اختیار نہیں کروں گا. میں اسی خدا کی مان کے چلوں گا جس کے پاس تمام تر اختیارات ہیں. وہ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، نقصان پہنچانا چاہے تو بھی کوئی روک نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو یہ اعلان کر کے بتا دیا جائے کہ حق تمہارے پاس آ چکا ہے. اب تک تمہارے پاس سیدھا راستہ نہیں تھا. تمہارے پاس ہو سکتا ہے ٹوٹا پھوٹا میڈیکل سائنس کا علم ہو سکتا ہے تمہارے پاس انجینئرنگ کا علم ہو سکتا ہے تمہارے پاس اور بہت سارے ہنر ہوں، لیکن سیدھا راستہ انسان کو انسان بنانے کا راستہ اور وہ راستہ جس پہ چلنے سے خدا خوش ہوتا ہے، جو فطرت کا راستہ ہے، وہ تمہارے پاس نہیں تھا. وہ راستہ آ چکا ہے تمہارے پاس. تمہیں اب صحیح اور غلط کی تمیز ہو جائے گی اگر اس کو فالو کرو گے. اب وہ آ چکا ہے، پہلے نہیں تھا تو تم پر حجت تمام نہیں ہوئی تھی، اب قرآن کے ذریعے وہ آ چکا ہے. تو یہ بہت اہم آیت ہے اس رکوع میں. اور آخر میں کہ دو باتیں اور بھی کہ جو ہدایت حاصل کرے گا اپنے فائدے کے لیے اور جو گمراہی پہ چلے گا اپنا ہی نقصان کرے گا. اور اللہ کے نبی کو تو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے تبلیغ کا کام کرتے رہنا ہے اور اسی قرآن کو فالو کرنا ہے جو آپ پہ نازل ہو رہا ہے اور صبر کرنا ہے آپ نے. ایک دن آئے گا کہ اللہ فیصلہ کر دے گا اور پھر آپ کو صبر کی اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا. یعنی وہ مصائب نہیں رہیں گے جو اب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری سورہ یونس ختم ہوئی.